اگر قصدن روزہ توڑ دیا جائے تو کفارے میں 2 ماہ کے جو روزے رکھے جائیں. سوال یہ ہے کہ روزے لگاتار رکھے جائیں؟ جی لگاتار رکھے جائیں گے. اگر ایک روزہ بھی درمیان میں چھوٹ گیا تو پھر سے 60 روزے رکھنے ہوں گے. یہ بہت ضروری بات ہے. ایسا قرآن پاک میں آیا کہ 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں گے، لگاتار کرنی ہے. متتابعین متتابعین کو نہیں لگاتار کے ہیں، شہرین متتابعین. آج کے دور میں ہمسایہ کی تعریف، خصوصاً نئی آبادیاں. بھائی ہمسایہ کی تعریف تو یہ کہ جو جہاں قریب آپ جا سکتے ہیں، 30 40 50 گھر آبادی بے شک کھلی کیوں نہ ہو، لیکن ہمسایہ تو ہمسایہ ہوتا. اب یہ قوالی اور وجد اور ایمان اور مزار اور قبرستان، ان پہ میں سب جواب دے چکا ہوں آپ کو. اس کو interest is strictly prohibited in Islam, of course, but my question relates to devaluation of rupee of any other currency. Another confusion is that most of the scholars do not define the word interest in the light of Quran, but only say that it is prohibited. The interest is prohibited. The definition of interest is that any business where you ensure your profit and you do not participate in the loss. You ensure your profit and you do not share the loss. That is interest. If you share both loss and profit, then it is clean business. That's the main definition. 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد عزت میں ہی رجوع کر لیا گیا، پھر ناراضگی ہو گئی. عدت میں ہی رجوع کر لیا گیا، پھر ناراضگی ہوئی اور کہا گیا کہ میری بیوی کو گھر بھیج دو. فون پر لڑکی کے باپ نے یہ کہا کہ 15 دن بعد بھائی کی شادی ہے، بعد میں سوچیں گے. اس نے کہا ٹیلی فون پر گھر کا سربراہ سن لے کہ میں طلاق دیتا ہوں. کیا باپ کو فون پر کہنے سے طلاق ہو گئی؟ جی بالکل ہو گئی. باپ کو نہ کہیں، کسی اور سے بھی کہہ دیں، اکیلے میں اپنے آپ سے بھی کہہ دیں، پھر بھی طلاق ہو گئی. ادب کے ساتھ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری نہیں؟ بالکل ضروری ہے، کہنا چاہیے. کیا روزہ میں ناک میں دوائی ڈلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی اس میں ذرا سے اختلاف ہو گیا. بات یہ ہے کہ ناک میں دوائی ڈالیں گے تو حلق میں چلی جائے گی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. انجیکشن کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ انجیکشن جن میں کہ وائٹامنز نہ ہوں، طاقت کے انجیکشن نہ ہوں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وائٹامنز کی انجیکشن ہوں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس میں ذرا سا اختلاف ہے، لیکن علی العموم جو ہے کہ دوائی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ ناک کے قطرے حلق میں چلے جاتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں، اس لیے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے. یا اتنی مقدار میں ڈالیں کہ حلق میں نہ جائیں، ناک تک ہی رہیں. ہم پینشنرز لوگ اپنی کمیوٹیڈ پینشن کی رقم سے نیچرل سیونگ سے ریگولر انکم سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، اس آمدن پر گزر بسر ہوتی ہے. برائے کرم وضاحت فرمائیں کہ آیا یہ اسلام کی روح سے جائز ہے، اور یہ کہ کیا اس رقم پر زکوٰۃ واجب الادا ہوگی؟ مجھے اس پنڈی میں بھی کئی لوگوں نے سوال کیا ہے کہ یہ ریگولر یہ نیشنل سیونگ انکم سرٹیفکیٹس ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ ان کی اصل شکل کیا ہے. البتہ میں اتنا عرض کر دوں کہ اس میں بھی اگر آپ کا انٹرسٹ، آپ کا نفع انشورڈ ہے اور آپ لاس میں شیئر نہیں کر رہے تو یہ بھی سود ہو جائے گا. اور اس میں بھی اگر خاص طور پہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ اگر اس کی فکسڈ کوئی ریٹ ہے جو آپ کو سالانہ ملتی ہے تو پھر تو یہ انٹرسٹ ہو جائے گا. بینک کی نوکری کے بارے میں کیا خیال ہے جبکہ دیگر ادارے بھی قرض پر ہی چل رہے ہیں؟ سب کا ہی ایک ہی حال ہے، بس یہ ہے کہ کوئی کم کوئی زیادہ. سر سر وہ
وہ سورہ کی آیت نمبر آپ بتا سکتے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ کہیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، کوئی حافظ صاحب ہیں جی اس وقت؟ تو یہ ہے جی 5ویں 6 پارے میں ہے، 5ویں 6 پارے میں ہے، آپ ذرا دیکھ لیں، نمبر زبانی یاد نہیں۔ دوسرا سوال تھا یہ کہ آپ فرمائیے کہ ڈالر جو ضبط کراتی ہے نا حکومت جی، وہ کہتے ہیں کہ ڈالر بانڈ لے لیں، کیا ڈالر بانڈ لینے میں قصور نہیں بنے گا؟ اب مجھے پتہ نہیں ڈالر بانڈ لینے سے کیا مراد ہے، کچھ پتہ نہیں مجھے، ہیں جی 3 سال کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ڈالر بانڈ لے لیں، آپ کو ڈالر لے لیں، اس میں انٹرسٹ بیسڈ ہے، کچھ ہوگا وہ جی، وہ یہ نوجوان جانتے ہیں جی، اس میں انٹرسٹ بھی بڑھا دیا ہے۔ اچھا بڑھا دیا ہے تو پھر ہوگا۔ آج کل آپ نماز جمعہ کہاں پڑھا رہے ہیں؟ 2 جمعے تو بھئی میں نے پنڈی میں پڑھا دیے، اگلا جمعہ میں کراچی میں پڑھا رہا ہوں وہاں کی سنہری مسجد میں، اور اس کے بعد جتنے جمعے ہیں انشاءاللہ، اور رمضان کی تراویح بھی میں انشاءاللہ 2 تاریخ سے آنورڈ، 2 جنوری سے آنورڈ میں انشاءاللہ تراویح بھی گلبرگ کی مسجد حجاز میں پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ، گلبرگ 2 سر سید روڈ گلبرگ 2، یہ پیس کے ساتھ ہے، پیس سے اگر ہم غالب مارکیٹ کی طرف جائیں نا، غالب روڈ پہ، تو جو پہلا کراس آتا ہے اسی پہ ہی لیفٹ ہینڈ پہ ہے۔ پرائز بانڈ کی کیا حقیقت ہے، نکلا ہوا انعام جائز ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ اس طرح سے پرائز بانڈ ناجائز تو نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس میں خدشہ یہ ہے کہ پرائز بانڈ میں جو آمدنی وہاں جو کمائی کی جاتی ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ ہے، وہ سود کے ذریعے سے آتی ہے، اس لیے اس پہ ہمیں کلام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس میں چانس پلے بھی ہے، لیکن ہم اس کو جوا اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس میں جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔